حرم شریف میں قافلوں میں سفر اور دینی کام کرنے کی ترغیب۔ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دعوت اسلامی کے تحت امریکہ، یو کے، یورپ و افریقہ سمیت فار ایسٹ میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات۔ افریقی ملک موریشس کی مختلف مساجد میں اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب۔ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مختلف شہروں میں باکسز لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شعبہ پچھلے 12 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ اب تک 1,40,000 سے زائد باکسز اور ڈرمز لگا چکا ہے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ مدارس المدینہ میں پڑھانے والے اساتذہ کو اپنی نیتوں کا محاسبہ کس طرح کرتے رہنا چاہیے تاکہ خدمت قرآن محض ملازمت نہ بن جائے؟ اس پر نظر رکھے کہ اللہ پاک نے کتنی بھلائی رکھی ہے قرآن پڑھنے اور سکھانے میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سعادت مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اپنے نفس کا بندہ بن جاؤں۔ تنخواہ تھوڑی ہے، کم ہے، پورا نہیں ہوتا، ہمارا خیال نہیں کرتے، تو کیا پیسوں کے لیے بڑھاتے ہو؟ ٹھیک ہے، پیسے ضرورت ہے اور جائز ہے اجرت اس کی پڑھانے کی، لیکن یہ کہ صرف اجرت کا بن کر رہ جائے گا، کچھ اللہ کے لیے بھی کرے گا۔ اس لیے اپنی سوچ کہ میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، پیسے لے کر صرف یہ نہیں کہ پیسے ملے گا اتنی خدمت کروں گا، یہ نہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کے ثوابوں پر نیت رکھنی چاہیے اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی دل ٹوٹتا بھی ہے، کبھی ناظم نے قاری صاحب کو جاڑ دیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، یا کچھ کہہ دیا تو دل ٹوٹ گیا، تو کبھی ناظم صاحب کو مجلس نے کچھ سنا دیا تو دل ٹوٹ گیا۔ تو یہ بعض اوقات کوتاہیوں پر ایسا ہوتا بھی ہوگا، تو اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے کہ اپنی کوتاہی تھی تو چلو ٹھیک ہے، کچھ بول دیا تو ہمارے بڑے ہیں۔ قاری صاحب کے ناظم بڑے ہوتے ہیں، ایک مائی باپ ہوتے ہیں ایک طرح سے، ان کے مائی باپ مجلس ہوتی تو سب میں محبتوں کا اور مطلب ایک دوسرے کے احترام کا اگر نظام رہے گا نا تو یہ کام چلتا رہے گا۔ وسوسے پالیں گے، پھر انتقامی کارروائیاں کریں گے، دوسروں کے سامنے بڑا سے نکالیں گے، تو پھر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ غیبتیں، پھر تہمت کی بھی ترکیب بن جائے گی کہ جتنا تھا اس سے زیادہ بول دیں گے، مبالغے کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ محتاط رہنا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے 7 جون 2026 کو شعبہ جامعۃ المدینہ کی مجلس اور جامعۃ المدینہ کے ڈویژن ذمہ داران کے لیے ایک مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا بھی موجود تھے۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جامعۃ المدینہ کے تعلیمی، تربیتی اور انتظامی امور سے متعلق کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ فیضان مدینہ کراچی میں 7 جون 2026 کو مجلس شعبہ جامعۃ المدینہ بوائز اور جامعۃ المدینہ کی ڈویژن سطح کی ذمہ داران کے لیے ایک مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری، اراکین شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی، حاجی جنید اتاری مدنی بھی موجود تھے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سیشن میں اس بات پر ترغیب دی کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی صرف علمی اور تعلیمی ترقی ہی نہیں بلکہ ان کے نیک اعمال اور اخلاقی تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی جائے۔ نگران شورا نے طلباء کرام کی عملی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے، ان میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے اور انہیں معاشرے کے لیے مفید اور با کردار افراد بنانے کے حوالے سے بھی اہم نکات بیان کیے۔ سیشن میں جامعۃ المدینہ کے انتظامی اور مالی امور کا بھی جائزہ لیا گیا اور نگرانی شورا نے جامعۃ المدینہ کو خود کفیل بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کرتے ہوئے ذمہ داران کو اس حوالے سے عملی اقدامات کرنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں نے جامعۃ المدینہ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے، طلباء کرام کی دینی و اخلاقی تربیت کو فروغ دینے اور شعبے کی ترقی و استحکام کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع سے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت پھیلانے، محرم شریف میں قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر دینی کام کرنے کا ذہن دیا گیا۔ سنت و بھرے اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 11 جون کو فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبجات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و کلام سے ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جبکہ عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت پھیلانے، محرم شریف میں قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر دینی کام کرنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا کا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، انبیاء کے سرور آقا عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان پر کوئی فرشتہ نہیں مگر وہ عمر کی عزت کرتا ہے، اور زمین پر کوئی شیطان نہیں مگر وہ عمر سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود اور دعائیں پڑھائی گئیں اور ذکر کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ شرکاء کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سن کر نیکی کے کاموں کو بڑھانے کا جذبہ ملا۔ آج ہفتوار اجتماع میں ہم نے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنا دین کا جذبہ رکھتے تھے کہ بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کی نیکی کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حاجی امین صاحب کا بیان بھی تھا، دیر و دیر دعاؤں سے بھی نوازا گیا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب تعالی ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ ہفتہ وار اجتماع میں جہاں عمومی اسلامی بھائیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، وہیں اسپیشل پرسنز یعنی گونگے، بہرے، نابینا اور معذور افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔ ناظرین، فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 11 جون 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بارے میں آپ نے جانا۔ آپ کو بتائیں کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول شریک ہوئے۔ اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ چند مقامات کے مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت
اسلامی ہے۔ اپنے ناظرین کو اب مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ہفتہ وار دینی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع علم دین کا نور پھیلانے اور سنتوں کی ترویج و اشاعت و نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ قاری صاحبان کی تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں تلاوت و نعت کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ ملک بنگلہ دیش کے مختلف شہروں اور اطراف علاقوں میں حسب معمول عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے آغاز میں قاری صاحبان نے تلاوت قرآن پاک کی۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھے، جبکہ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ ان بیانات کے دوران شرکائے اجتماع کو گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ شب و روز عبادات میں گزارنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ سنت و بھرے اجتماعات کے دوران ذکر اللہ کے بعد دعا بھی کی گئی اور صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بتاتے چلے موریشس سے مدنی خبر، جہاں مختلف مساجد میں اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں ایصال ثواب کیا گیا اور دعا فاتحہ خوانی کے سلسلے بھی ہوئے۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عظیم صحابی رسول اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت افریقی ملک موریشس کی بابا جہانگیر شاہ مسجد، فیض رضا مسجد اور خواجہ غریب نواز مسجد میں ایصال ثواب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ ان مواقع پر تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد نگران موریشس مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ اسی دوران ذکر اللہ اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ ادھر دوسرے افریقی ملک موزمبیق کی سٹی بیرا کے فیضان مدینہ میں بھی اسلام کے تیسرے خلیفہ صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا بیان ہوا اور صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔
مدنی چینل کے ناظرین کو لاطینی امریکی ملک کولمبیا سے خبر دیں، جہاں کارتاگینا سٹی کے اسلامک سینٹر میں ہونے والی نیکی کی دعوت کے دوران نگران نیدرلینڈز مشاورت نے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا، جبکہ ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول نے امام شریف بھی سجائے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ لاطینی امریکی ملک کولمبیا کے سٹی کارتاگینا کے اسلامک سینٹر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نگران نیدرلینڈ مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کی مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے مقامی عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران نگران مشاورت نے انہیں امام شریف سمیت مختلف سنت و آداب کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے اپنے شب و روز کے معمولات میں ان سنتوں کو اپنانے اور اس کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے اور امام شریف سجانے کا ذہن دیا، جس پر ہاتھوں ہاتھ مقامی عاشقان رسول نے سنتوں کو اپنانے کی نیت کی اور امام شریف کی سنت کو اپناتے ہوئے اسے اپنے سروں پر سجانے کی سعادت بھی پائی۔ جبکہ نگران مشاورت نے انہیں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر ان عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، اور ان عاشقان رسول نے دین متین کی خدمت کے لیے دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر نگران نیدرلینڈز مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، Alhamdulillah, vandaag is eigenlijk vrijdag. We hebben het gebed Juma verricht. We zijn in Colombia, besef dat. In het stad Cartagena. Eerste keer gekomen de kafela van Dawat Islami. Alhamdulillah, broeders hebben gehoord over de belang dat wij als moslim op de mooie sunnas praktiseren van de geliefde profeet sallallahu alayhi wasallam. Dat wij handelen volgens zijn mooie gezegende manieren. Mogen Allah de sunnah in Colombia ook laten verspreiden. اس دوران مقامی اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو تاثرات دیتے ہوئے بتایا کہ آج قافلے کی بدولت ہمیں مختلف سنت و آداب کے حوالے سے آگاہی حاصل ہوئی اور اسی کی بدولت امام شریف کی سنت اپنانے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنائیں گے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے شعبے تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 30 جون تک مختلف شہروں میں مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے باکسز لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 1,40,000 سے زائد باکسز اور ڈرم لگا چکا ہے۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانا ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے۔ دعوت اسلامی نے آج سے 12 سال پہلے ایک شعبہ بنام تحفظ اوراق مقدسہ بنایا۔ اس شعبے کے تحت مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے 5 جون سے 30 جون 2026 تک وطن عزیز کے 180 شہروں میں 15,000 مزید نئے باکسز لگانے کا ہدف ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس شعبے کے تحت 500 سے زیادہ چھوٹے بڑے پاکستان کے شہروں میں باکسز لگائے جا چکے ہیں۔ 1,40,000 سے زیادہ باکسز ہیں، ڈرم ہیں، 72 سے زیادہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ باکسز تیار کیے جاتے ہیں، ان پر لکھا جاتا ہے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ، اس میں کاغذات وغیرہ ڈالیے وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے رب کی رحمت سے 6,000 سے زیادہ والنٹیئر اسلامی بھائی اس کام کے اندر جو ہے پریکٹیکل شرکت کرتے ہیں۔ منسلک اسلامی بھائیوں کی تعداد تو 30,000 سے زیادہ ہے، تو آپ بھی اس کام میں اپنا حصہ لیجیے۔ مختلف شہروں میں باکسز لگانے کی مہم کے سلسلے کے دوران ڈسٹرکٹ ملیر میں 8 جون کو باکسز اور ڈرمز لگائے گئے۔ اس موقع پر نگران ڈویژن مشاورت، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت ملیر، شعبے کے سٹی ذمہ دار، ڈسٹرکٹ ذمہ دار، UC نگران، ڈسٹرکٹ ذمہ دار FGRF اور دیگر اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا اور ڈسٹرکٹ ملیر کے مختلف علاقوں میں باکسز اور ڈرمز لگائے۔ مہم میں حصہ لینے والے ذمہ داران کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مقدس اوراق کے حوالے سے یہ ورکنگ کرتے ہیں، پولز میں ڈبے لگاتے ہیں، پھر بڑے بڑے چوک میں الحمدللہ ہمارے ڈرم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح آفیسز وغیرہ میں بھی الحمدللہ ہمارے باکسز لگتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ مقدس اوراق یہ جمع کرتے ہیں۔ روزانہ ان کا کھولنے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ باکس خالی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ مفتیان کرام کی شرع رہنمائی کے ساتھ یہ ٹھنڈا بھی کرتے ہیں اور اس کا سلسلہ بھی کرتے ہیں۔ تحفظ اوراق مقدسہ یعنی اوراق مقدسہ کا ادب بھی ہو اور یہ نیچے تشریف نہ لائے، جو لوگ نیچے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسے اٹھا کر ادب کے ساتھ ان باکسز میں ڈالیں۔ اس حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر دعوت اسلامی کے جو باکس لگائے جا رہے ہیں اور مزید 2,000 سے زائد باکس لگا دیے گئے ہیں، اس کے اندر ہم بھی حصہ لے رہے ہیں اور تمام اسلامی بھائی بھی حصہ لیں۔ شعبہ اوراق مقدسہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ 2,000 باکس لگانے کی مہم ہے
تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس نیک کام میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جاری اس مہم میں آپ بھی ضرور حصہ لیں۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی پاکستان کے نگرانی مجلس نے 7 جون 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان میں قائم پریس کلب کا وزٹ کیا اور سیکریٹری جنرل، جوائنٹ سیکریٹری اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کر کے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ پنجاب پاکستان کا شہر لاہور میں قائم پریس کلب میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس پاکستان نے 7 جون 2026 کو سیکریٹری جنرل افضال طالب اور جوائنٹ سیکریٹری عمران شیخ سے ملاقات کر کے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ نگرانی مجلس نے شرکاء کو بھی نیکی کی دعوت عام کرنے، دین متین کی خدمت کرنے اور اپنے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کراچی اور لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اپنے ناظرین کو یہاں افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے علاقے میانہ پورہ میں نگران ٹاؤن مشاورت بلال اتاری مدنی کی والدہ 10 جون 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے بیٹے نے خود پڑھائی۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ دار اور دیگر عاشقان رسول بھی شریک ہوئے۔ پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے علاقے میانہ پورہ میں دعوت اسلامی کے نگران ٹاؤن مشاورت بلال اتاری مدنی کی والدہ 10 جون 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ دار، نگران شہر مشاورت، جامعۃ المدینہ کی ڈویژن ذمہ دار، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران، مختلف شخصیات اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے بیٹے بلال اتاری مدنی نے خود پڑھائی، جس کے بعد مرحومہ کو بیری والے قبرستان میانہ پورہ سیالکوٹ پنجاب میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحومہ کی قبر پر اذان دی گئی، فاتحہ خوانی، درود شریف اور مختلف صورتیں پڑھی گئیں، جبکہ نگران شہر مشاورت نے دعا بھی کروائی۔ اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے سے متعلق 6 جون 2026 کو آن لائن مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے اہداف بھی دیے، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو مزید احسن انداز سے آگے بڑھانے کے لیے 6 جون 2026 کو آن لائن مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی نگران، ملک سطح کی مختلف شعبہ جات کی ذمہ داران سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے زندگی کی قدر کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے مختلف تنظیمی اور دینی امور پر گفتگو کی، جس میں نیک اعمال و نیکی کی دعوت عام کرنے اور دینی خدمات کے حوالے سے اہم نکات پر رہنمائی بھی کی۔ مدنی مشورے میں دینی کاموں کی ترقی، مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اور آئندہ کے اہداف کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں کو دینی کاموں کی ماہانہ کارکردگی مینول اور سافٹ ویئر پر اپ ڈیٹ کی مقررہ تاریخوں سے آگاہ کیا گیا اور بروقت و درست کارکردگی سافٹ ویئر میں درج کرنے کی ترغیب دی گئی۔ مدنی مشورے میں دینی کاموں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ذمہ دار اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور شعبہ جات میں مزید بہتری لانے کا ذہن بھی دیا گیا۔ سیالکوٹ میں گجرانوالہ ڈویژن کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 6 جون 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صوبائی نگران پنجاب اسلامی بہن نے محرم شریف کے دوران مختلف شعبہ جات کے تحت کیے جانے والے دینی کاموں کی انجام دہی سے متعلق رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں قائم فیضان صحابیت میں گجرانوالہ ڈویژن کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 6 جون 2026 کو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ میٹروپولیٹن، ٹاؤن اور تحصیل نگران اور مختلف شعبہ جات کی ڈویژن سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں صوبائی نگران پنجاب اسلامی بہن نے گفتگو کرتے ہوئے محرم شریف کے دوران کیے جانے والے اہم دینی کاموں سے متعلق رہنمائی کی اور دینی کاموں کی کارکردگیوں کا جائزہ لیا، جبکہ مختلف شعبہ جات کی بہتری اور دینی کاموں میں مزید وسعت دینے کے لیے آئندہ کے اہداف بھی دیے۔ ٹاؤن اور تحصیل نگران اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اختتام پر سیشن میں شریک اسلامی بہنوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 12 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری